یہ رنگو نور کی محفل کبھی ملے نہ ملے، سبحان اللہ. یہ رنگو نور کی محفل کبھی ملے نہ ملے، نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے، نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے، ارے خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ ملے، سبحان اللہ. خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ ملے. آج ہم ہیں کل نہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو تھے آج نہیں ہیں. تو جو موقع ملے اپنے نبی پر درود پڑھ کے اپنے سینے کو سجا لو، دل میں رسول کی محبت کو بسا لو. جس دل میں رسول کی محبت بس گئی وہ دل کامیاب ہے. اور اسی پر وہ شعر یاد آتا ہے، دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، سبحان اللہ. دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دل کو بنایا ہے رسول سے محبت کرنے کے لیے، زبان کو بنایا اللہ کی تعریف کے لیے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے پیدائش کا مقصد بیان کر دیا، میرے بندے تیرا خالق میں ہوں، تیرا مالک میں ہوں، زمین کا بنانے والا میں ہوں، آسمان کا بنانے والا میں ہوں، عرش و فرش کا بنانے والا میں ہوں، سمندر کے اندر طغیانی پیدا کرنے والا میں ہوں، شجر و حجر شمس و قمر کا بنانے والا میں ہوں. وہی تو اپنے بارے میں فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت تو ایسی ہے سبحان اللہ کہ آپ دیکھتے چلے جاؤ. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پروردگار عالم نے زمین کا فرش بنا دیا ہے، آسمان کا شامیانہ بنا دیا ہے. ہمارے جینے کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور وہ فرماتا بندے یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، میں نے جو کچھ بھی بنایا سب تیرے لیے بنایا ہے، اور تو میرے لیے ہے. سبحان اللہ. تو میرے لیے ہے، اور جب جو تو میرے لیے ہے تو تیری رہنمائی کے لیے میں تیرے بیچ اپنا محبوب دے رہا ہوں. میرا رسول جا رہا ہے، میرا نبی جا رہا ہے، اس کے نقش قدم پر تو چلے گا، تو اس کی بندگی کرے گا، اس کی تابعداری کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا. جب تو اس کو راضی کر لے گا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. میں اس سے راضی ہوں گا، کس سے؟ جو رسول کو راضی کر لے گا، وہ رسول کی پیروی کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری کائنات کا خالق و مالک اعلان کر رہا ہے، جس نے ہم کو قرآن دیا، اپنا محبوب دیا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں عطا کیا. وہی فرما رہا ہے اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، نسخے کیمیا میں تجھے دے رہا ہو، تمہیں اصول و ضابطہ دے رہا ہو، اصول زندگی دے رہا ہو، اگر تم اس پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب آؤ ذرا دیکھو، جس رسول باوقار کی بات ہو رہی ہے، جس رسول ہاشمی کی بات ہو رہی ہے، جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، جس کا جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اس کا نام کتنا پیارا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا عظیم نام ہے، اتنا پیارا نام ہے کہ عرب والوں نے کبھی سنا نہیں تھا. جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ کا نام آپ کے دادا نے کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نام رکھا؟ محمد. کتنا پیارا نام. اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کیسے چومیں، یہ چومنا شرک ہے، بدعت ہے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میں نے ایسا نام اپنے محبوب کو دیا ہے کہ تو چوم یا مت چوم، جب جب تو میرے محبوب کا نام لے گا تیرے دونوں لب ایک دوسرے کو چوم لیں گے. سبحان اللہ. ایسا نام اللہ نے عطا فرما دیا.
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا پیارا نام دیا ہے. ذرا غور کیجئے خالی نام پر، صرف نام پہ غور کیجئے. محمد دو میم ہے نا، اللہ دو لام، اللہ میں دو لام، محمد میں دو میم، ٹھیک ہے نا. یہاں بھی دو، یہاں بھی دو. اب یہاں اس کو ملا دیا تو مشدد ہو گیا، دو لام مل گیا اللہ، یہاں گیا محمد، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر والا جو اوپر تاج کی طرح بنا رہتا اسی کو تشدید بولتے ہیں. اب یہ تشدید اللہ کے اوپر بھی ہے، یعنی اللہ کے جو لام ہے نا اس کے اوپر ہے، اور محمد کے میم کے اوپر بھی ہے. ہم نے غور کیا اس میں بھی کوئی حکمت چھپی ہوگی. دو لام کے اوپر تشدید، دو میم کے اوپر تشدید، تو اور اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے تاج، سبحان اللہ. دیکھنے میں لگتا ہے تاج. تو جب ہم نے غور کیا تو سمجھ میں آیا ارے یہ ایسا تاج نہیں ہے جو اللہ کے نام پر تشدید ہے، وہ الوہیت کا تاج ہے. اور جو محمد کے میم کے اوپر تاج ہے وہ رسالت کا تاج ہے. ادھر بھی تاج ہے، ادھر بھی تاج ہے. اور پھر میں نے غور کیا لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے. میں نے کہا مولا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے بندے تجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا نام نقطے سے پاک ہے تو میرا محبوب بھی نقطے سے پاک ہے. رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کے نام پر نقطہ ہو. چاہے آپ محمد کہیں وہاں بھی نقطہ نہیں ہے، احمد کہیں وہاں بھی نقطہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا مولا ایک بات بتا دے، یہ جو محمد ہے یہ کتنا پیارا ہے؟ کہا اتنا پیارا ہے کہ تو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے، کائنات کی ساری چیزیں ہماری صفات کی مظہر ہیں. ہماری صفات کی غور کیجیے جملے پر، ہماری صفات کی مظہر، کائنات کی ساری چیزیں صفات الہیہ کے مظہر. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذات خدا کے مظہر. سبحان اللہ. ذات خدا کے مظہر. ذات الگ ہے، صفت الگ ہے. ذات ذات ہوتی ہے، صفت صفت ہوتی ہے. ذات مقدم ہے، صفت اسی کے ساتھ ہے. ذات نہ ہو تو صفت کا وجود نہ ہو. تو سمجھ میں آ گیا اللہ رب العزت نے یہ فلسفہ بندوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو میرا محبوب میرا ذاتی مظہر ہے، سبحان میرے اللہ. نام کا ذاتی مظہر ہے. اگر یہ ذات ہے تو کائنات ہے، ذات رہی تو کائنات رہی. سمجھ میں آ گیا یہ پوری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پوری کائنات مصطفیٰ جل رحمت کا صدقہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں اگر تمہیں لو لگانی ہے تو اس رسول ہاشمی سے لو لگاؤ. محبت کرنی ہے اس رسول معظم سے محبت کرو. دل لگانا ہے اس رسول ہاشمی سے بھی دل لگاؤ جس کے صدقے میں کائنات اللہ نے بنائی ہے. ارے کائنات تو کائنات ہے، اس کائنات کے اندر ہمارا جو وجود ہے ہمیں عزت ملی نبی کا صدقہ، ہمیں جاہو جلال ملا نبی کا صدقہ، ہمیں عزت ملی نبی کا صدقہ، ہمیں کر و فر ملا نبی کا صدقہ، ہمیں طاقت ملی نبی کا صدقہ. گویا کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے ہمیں قرآن ملا نبی کا صدقہ، اور آگے بڑھ کے کہہ دو خود ہمیں رحمان ملا ہے نبی کا صدقہ ہے. اگر نبی نہ آتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ خدا کون ہے؟ ہمیں کون بتاتا کہ خدا کون ہے؟ آنے والے مصطفیٰ نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا خدا ہے. اس نے کہہ دیا خدا ایک ہے، ہم نے کہہ دیا خدا ایک ہے. اس ایک کہنے والے نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے. اس نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا خدا ہے. بات ہی مکمل
نہیں ہے. اس رسول نے کہہ دیا خدا ایک ہے. اب تم کچھ بھی کر ڈالو ہم کو ایک ہی ماننا ہے. ہم نے تو کبھی خدا کو دیکھا نہیں ہے, کیسے ہم نے مانا؟ اس رسول کے کہنے سے ہم نے مان لیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جس رسول کا اتنا بڑا احسان, اس رسول کی بارگاہ میں کیوں نہیں حاضری دیتے ہو میرے بھائی, میرے عزیز ہو؟ یہ زندگی چند روزہ ہے, یہ زندگی یعنی فانی ہے, کسی کو رہنا نہیں ہے. زندگی کے تمہارے وہ لمحات بڑے قیمتی ہیں جو ذکر و فکر میں گزر جائیں. اگر ذکر و فکر سے خالی ہے تمہاری زندگی تو بیکار ہے. اللہ نے کاروبار کے لیے نہیں بنایا, اللہ نے بزنس کے لیے نہیں بنایا, اللہ نے روزی کمانے کے لیے نہیں بنایا. آپ بولو گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ساری دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. آج 1 کروڑ ہے تو کہتے 10 کروڑ ہو جائے, 5 کروڑ ہے کہاں 25 کروڑ ہو جائے. آپ کہتے ہیں اللہ نے اس کے لیے نہیں بنایا. کس کے لیے بنایا ہے؟ عزیز سنو, اللہ تو فرماتا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت پر ہو, رب کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تم جس روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, چغلی کر رہے ہو, فساد بچا رہے ہو, ظلم و بربریت کر رہے ہو, سن لو اس روزی کا ذمہ کرم اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. پیدا اس نے کیا ہے, روزی وہ دینے والا ہے. آج دنیا میں انسان آ گیا ہے, روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. جب دنیا میں نہیں آیا تھا, ماں کے شکم میں تھا, روزی کون دے رہا تھا؟ ماں کے شکم میں تھا, روزی کون پہنچا رہا تھا؟ ماں کے شکم سے باہر آیا, ماں کی گود میں آ رہا ہے, وہاں بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے, کہیں اور سے نہیں دے رہا ہے. بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں ہے, اس کی روزی اس کے ماں کے سینے میں 2 چشمہ جاری کر کے بتا دیا کہ دیکھ میرے بندے, میں روزی دینے والا ہوں. کس طریقے سے اپنے بندے کو دیتا ہو, وہ چل پھر نہیں سکتا, وہ سوچ نہیں سکتا, اس کے پاس شعور زندگی نہیں ہے. ان تمام کے باوجود میں اس کو اس کی ماں کے تو سینے میں چشمہ جاری کر کے اس کی روزی فراہم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. رب وہ ہے جو کیڑے مکوڑوں کو روزی دے رہا ہے. رب وہ ہے جو پتھر میں پلنے والے کیڑے کو روزی دے رہا ہے. رب وہ ہے جو درخت کے اندر کیڑا ہے اسے بھی روزی دے رہا ہے. رب وہ ہے جو چرند و پرند کو روزی دے رہا ہے. رب وہ ہے جو ہر شے کو روزی فراہم کر رہا ہے. سبحان اللہ. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو؟ ہمیشہ رہو گے؟ یہ کوٹھی, یہ بنگلے, یہ محل, یہ فلیٹ ہے, کیا ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہیں؟ نہیں, یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جب تک تمہارے پاس طاقت و توانائیاں ہے تب تک ہے. تمہارے ہاتھ میں پیسے ہیں, تمہاری قدر و منزلت کی جاتی ہے, تمہارا وقار بڑھ جاتا ہے, تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے. جس دن تمہارے ہاتھوں سے پیسے چلے جاتے ہیں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. لیکن فخر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا, اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا, وہ جہاں کہیں رہے وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. جہاں کہیں رہے وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ذرا دیکھ لیں. سرکار کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں, جو بولے سب سرکار ہی کی بات ہوتی ہے. پوری زندگی ہم جو بھی خطاب کریں, جو بھی گفتگو کریں, کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں رسول کا کوئی نہ کوئی فعل نظر آئے. میں تو کہتا ہوں یہ تو اتنا وسیع موضوع ہے, زندگی بھر ہم تو سنتے سناتے رہتے ہیں. یہ 12 روزہ پروگرام کرنے سے مکمل نہیں ہونے والا ہے. بولنے والا چاہیے, سننے والا چاہیے. پورا قرآن مصطفیٰ کا کردار ہے, سبحان اللہ. پورا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق موجود ہے. کیا کیا پڑھو گے آپ, کیا کیا سنو گے؟ اللہ تو یوں فرماتا ہے تبیان لکل شیء, ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور قرآن کے بارے میں کہا پورا کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق حسنہ ہے. سبحان اللہ. اب بات آئی میرے آقا کے نام کی, ذرا سنو. پیارے آقا علیہ السلام کے 2 ذاتی نام ہیں. ایک ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میرے آقا کا نام ہے فوراً چوم لیا کرو, انگوٹھا چومو, آنکھوں سے لگاؤ. حدیث پاک پڑھ کے بھی سناؤں گا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے.
میرے آقا کا ایک نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرا نام احمد، یہ دو نام ذاتی ہیں، یہ دو نام ذاتی ہیں۔ جو محمد ہے، لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا۔ سبحان اللہ، پڑھ کے بتا دو، سن لیجئے، ڈھونڈ لیجئے گا قرآن میں۔ پہلا 4 پارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ تو بولتے سبحان ہیں۔ اللہ ہم بھی سمجھے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے، سن بھی رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ 4 پارہ یاد کر لو، وہاں پہ سرکار کا نام محمد، دوسرا نام نہیں، دوسری جگہ ہے 22واں پارہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم سبحان ولکن اللہ رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہاں بھی آیا ہے سرکار کا نام، ہے نا؟ اس کے بعد پھر چلو 26 پارے میں سبحان اللہ، محمد رسول اللہ سبحان اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ پوری آیت ہے۔ سبحان تین اللہ، ہو گیا۔ چوتھا سورہ محمد نام ہی رکھا ہے، سبحان اللہ سورہ محمد میں سرکار کا نام ہے، نزل علی محمد سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 4 نام 4 جگہ سرکار کا نام آیا نا۔ یہ تو 4 ظاہری طور پر ہم نے بتا دیا قرآن میں ہے، لیکن جب ہم نے تفسیر پہ غور کیا، تفسیر قرآن پڑھ کے دیکھا، تفسیر میں کتاب روح البیان جس کو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، انہوں نے فرمایا صاحب مصطفیٰ کے نام کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر اشارے اور کنائے کے ساتھ اپنے محبوب کا نام 4000 مرتبہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 4000۔ حوالہ بھی دے رہا ہوں روح البیان کا، 4000۔ میں سوچنے لگا مولا اتنا کثرت سے اپنے محبوب کا نام لے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے بندے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، اس کا نام بار بار لیتا ہے۔ دیکھو یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے، سب سے بڑا محبوب کون ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ میں نے 4000 مرتبہ اپنے محبوب کا نام اپنے کلام میں ذکر کر کے بتا دیا کہ سب سے زیادہ محبوب میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 4000 مرتبہ نام لیا ہے۔ اور بقیہ لوگ تو الگ الگ، کوئی کہتے ہیں 100 مرتبہ، کوئی کہتے ہیں 300 بار، الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے پڑھا بتا دیا سمجھ میں آ گیا۔ آپ کا دستور یہ تھا، وہ لوگ جس سے محبت کرتے تھے اس کا تذکرہ زیادہ کیا کرتے تھے، اسی لیے شراب وغیرہ کے بڑے عاشق تھے نا وہ لوگ، تو وہ لوگ شراب کا نام 400 نام رکھا کرتے تھے۔ تلچھٹ کا الگ، اوپر کی شراب الگ، بیچ والی کا الگ، الگ الگ وہ نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو انہی کے روش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ہے کہ دیکھو تم کو شراب سے محبت ہو گئی، تم فصیح اللسان ہو، تم عرب ہو، تمہارے پاس زبان ہے، تو دیکھو جس خالق نے قرآن دیا ہے، جس خالق نے بندے کو پیدا کیا ہے، اس خالق کو دیکھو کس طریقے سے اپنے محبوب کا نام پیش کر رہا ہے، وہ بھی اپنے کلام میں پیش کر رہا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے، احمد ہے، یہ ذاتی نام۔ آسمان میں آپ کو احمد سے لوگ یاد کرتے ہیں، زمین والے محمد سے نام کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے غور کیا کہ سرکار کا نام احمد ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوگی، اس لیے کہ نام تو سرکار کا ہے نا۔ تو ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جیسے روزہ رکھتے ہیں،
روزے کے بارے میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ روزہ رکھوگے تمہیں معراج ہو جائے گی، حج کرو گے تمہیں معراج ہو جائے گی، نہیں کہا نا؟ زکات دو گے تمہیں معراج ہو جائے گی، صدقات و خیرات کرو گے تمہیں معراج ہو جائے گی، بچوں کی پرورش کرو گے معراج ہو جائے گی، ماں باپ کی خدمت کرو گے معراج ہو جائے گی، بڑوں کا احترام کرو گے معراج ہو جائے گی، میدان کارزار میں جہاد کرو گے معراج ہو جائے گی۔ کہیں نہیں لکھا ہے۔ غرضے کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی اعمال صالحہ ہیں، ہم نے ہر عبادت پر غور کیا۔ کسی بھی عبادت کرنے پر یہ کہیں نہیں ملتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ کرو گے تمہاری معراج ہو جائے گی۔ لیکن جب میں نے نماز پہ غور کیا، نماز کی طرف رخ کیا، تو سرکار کی حدیث سامنے آ گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا معاملہ بھائی؟ یہ نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکات دینا بھی عبادت ہے، میدان کارزار میں جہاد کرنا بھی عبادت ہے، ایک شہید کو شہید ہونا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، بڑوں کا احترام کرنا بھی عبادت ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا بھی عبادت ہے، غریبوں کو کھلانا پلانا بھی عبادت ہے، یتیموں کا ماوا منجا بن جانا بھی عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف، کسی بھی عبادت کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ مومنین کی معراج ہے۔ یہ نماز کے بارے میں کیوں کہا؟ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بات صحیح ہے نا؟ ارے آپ سمجھ رہے میری بات کو نا؟ یہ پوائنٹ ہے، یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے کہ نماز کو کہا مومنین کی معراج ہے؟ تب کہا اے عاشقو ذرا غور کرو، اے عاشقو ذرا غور کرو، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اس شخص سے پوچھو تمہیں جواب دیں گے۔ کہا میرے آقا کا نام احمد ہے نا؟ آقا کا نام احمد ہے نا؟ سب سے پہلے کون سا حرف آتا ہے؟ بولو الف۔ الف آتا ہے نا؟ سب سے پہلے الف آتا ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قیام، ہے نا؟ کھڑے ہوتے نہیں پڑھتے؟ اللہ سب کو توفیق دے کھڑے ہوگی نماز پڑھیں، اللہ طاقت دے دے ہمیشہ کھڑے ہوگی نماز پڑھیں، ورنہ بعد میں پتہ چلے گا جب گھٹنے سے معذور ہو جاؤ گے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤ گے تو کہو گے اب چیئر پر پڑھیں کہ بیٹھ کے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ جب اللہ نے طاقت دی تب تو سوچا نہیں، غور نہیں کیا۔ اللہ نے جو طاقت دی تھی بہت بڑی نعمت تھی، تم کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ جو نماز میں تو قیام کر رہا ہے، دیکھ اس کے اندر الف موجود ہے، غور کر، الف موجود ہے۔ جب غور کیا کہا ہاں یار جیسے کھڑا ہے آدمی ایسے ہی تو الف بھی لکھا جاتا ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ الف کی شکل یہ قیام ہے۔ قیام، اس قیام میں میرے آقا کے احمد والے نام کا ایک حرف شامل ہو گیا۔ اس قیام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قیام کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع۔ ارے کچھ آپ بھی بولو نا۔ قیام کے بعد رکوع، جھکتے ہیں نا، رکوع میں جاتے نہیں جاتے؟ تو الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بولیے ہاں۔ اسی ترتیب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ احمد میں پہلے الف ہے پھر ہاں ہے، قیام کے بعد رکوع ہے۔ تو ہم نے جب رکوع پہ غور کیا تو دیکھا اس کی شکل ہاں کی نظر آتی ہے، ہاں کی نظر آ رہی ہے۔ رکوع ہاں، رکوع میں میرے آقا کا جو احمد نام ہے اس کا جو ہاں حرف ہے وہ رکوع میں نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم نے کہا یہ نمازی اس کے بعد تو کیا کرتا ہے؟ رکوع کے بعد کیا کرتا ہے؟ بولو نا، سجدہ کرتا ہے۔ تو الف ہو گیا، ہاں ہو گیا، ہاں کے بعد کیا آتا ہے؟ میم۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں
تو آپ کی شکل میم کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. غور کیا کہ سجدہ تو تو کر رہا ہے ضرور، میرے آقا کا جو نام میں میم ہے وہ اس میں شامل ہے. صدقہ میم کا مل رہا ہے، مصطفیٰ کے میم کا صدقہ تم کو سجدے میں مل رہا ہے. اس کے بعد کیا کرتا؟ قاعدہ کرتا ہے. قاعدہ کیا کرتا ہے؟ قاعدہ کرتا ہے نا. تو لاسٹ والا حرف کیا ہے؟ احمد کا دال. ارے ایسا ہم بول رہے ہیں کہ آپ کو خود یاد ہو جائے، سب کو بیان کر کے بتاتے رہیے کہ ہم یہ سن کے آئے ہیں. دال، یہ دال کس میں دیکھا گیا؟ قاعدہ میں دیکھا گیا. تو گویا کہ ہم نے قیام کیا الف کی صورت، ہم نے رکوع کیا میم کی صورت، ہم نے سجدہ کیا تو میم دال کیا آیا؟ میم. اور جب ہم نے قاعدہ کیا تو دال. یہ احمد کے 4 حروف ہیں، چاروں حروف ہماری نماز میں شامل ہو گئے. کہا دیکھو اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو مومنین کے معراج اسی لیے کہا گیا کہ مصطفیٰ کے نام کی برکت تمہیں مل رہی ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے، میرے آقا کے نام کی برکتوں کو حاصل کر رہا ہے. اسی وجہ سے کسی اور عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا یہ فلاں عبادت مومنین کی معراج ہے. اور کہا گیا ہے تو کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی نا؟ میرے آقا کا نام احمد، میرے آقا کا نام محمد. اب ذرا سنو، ابھی ہمیں 2 ہی پر گفتگو کرنی ہے آج، احمد اور محمد پر. اس لیے کہ جس کا کھائیں اسی کا کھائیں. سبحان اللہ. جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں کائنات کا ذرہ ذرہ عطا کیا ہے، ہمارا خود کا وجود عطا کیا ہے، ان کو تو سننا ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بار بار آپ چوب رہے ہیں، بار بار چوب رہے ہیں تو دلیل بھی دینا ضروری ہے نا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ بار ہیں، صحابہ کرام کی انجمن ہے، نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی اذان پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا بلال حبشی اذان پڑھتے پڑھتے جب میرے آقا کا نام آیا، صدیق اکبر محفل میں موجود تھے، سرکار کا نام آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی محبت میں اپنے انگوٹھے کو چوما آنکھوں سے لگایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے چوما آنکھوں سے لگایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اذان مکمل ہو گئی، فرمایا اے ابو بکر، جو تم نے کام کیا ہے، یہ کام جو بھی کرے گا وہ بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ بخش دیا جائے گا. ایک تو روایت یہ ہو گئی وہ بخش دیا جائے گا. دوسری روایت سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے من سمع اسمی فی الاذان سبحان اللہ. فقبل ظفری ابہامہ ومسح علی عینیہ لم یعم ابدا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اذان میں میرا نام سنا اور سن کر کے اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور لگایا، لم یعم ابدا، وہ بندہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھبرایا مت کرو. جب جب میرے آقا کا نام آئے چوم لیا کرو، آنکھوں سے لگا لیا کرو، تمہاری بینائی محفوظ رہے گی. سبحان اللہ. تم بینا رہو گے، آنکھ والے رہو گے. یہ میرے آقا کے نام کی برکت ہے. جس کے صدقے میں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اسی کے نام کی برکت سے بینائی بھی محفوظ رہے گی. شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والوں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، خود کے پاؤں میں کلہاڑی مار رہے ہو.
اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو. عقلمند آدمی، دانشمند آدمی فائدے کی بات کرتا ہے، نفع کی بات کرتا ہے، اور جو نادان ہوتا ہے وہ نقصان اور خسارے کی بات کرتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا پیارا لگتا ہے. اسی لیے شاعر نے پڑھ کے کہہ دیا، نہ کیوں کر نام لوں حتم تمہارا یا رسول اللہ، وہی حل مشکل ہے جس تم پکارا یا رسول اللہ. میرے آقا کے نام کی برکت ہے، جہاں مشکلیں آ جائیں رسول کا نام لے لو، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میرے آقا مشکل کشا ہے، دافع البلا ہے، ہر آفت کو دور کرنے والے مصطفیٰ ہیں. ان کے قدم ناز کی برکت مل جائے تو بیڑا پار ہے. اس لیے جہاں کہیں رہو رسول پاک سے سچی محبت کرتے رہو. اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سچی محبت پیدا کر لو، کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اپنوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں غیروں کی بات کرتا ہوں. میرے آقا کے نام کی کیا برکت ہے. ایک یہودی تھا، ملک شام کا رہنے والا تھا. رات کو اٹھا، موسیٰ کلیم اللہ کا ماننے والا، توریت کی تلاوت کرنے والا، توریت شریف کھولا، پڑھ رہا ہے. دیکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آ گیا. جب نام آیا تو بجائے خوش ہونے کے عناد میں چل پھن کر کے برداشت نہیں ہوا، وہ مٹا دیا. معاذ اللہ. میرے آقا کا ایک بار نام دکھائی دیا، مٹا دیا، اور اس کے بعد رکھ کر کے سو گیا. دوسرے دن کھولا اسی توریت کو، کھول کر کے دیکھا تو بجائے ایک نام کے 4 جگہ نام موجود ہے. تو ایک مٹاتا ہے، رب 4 جگہ چھاپتا ہے. دے 4 کو مٹا دیا. پھر سو گیا، پھر دوسرے دن بھی اٹھا، دیکھا اب 4 کے بجائے 8 جگہ موجود ہے. پھر نہیں رہ گیا، کہا 8 کو بھی مٹاؤں گا. 8 کو مٹا دیا، پھر دیکھا 12 جگہ موجود ہے. اب مٹایا نہیں، اپنے آپ کو لٹا دیا. مٹایا نہیں بلکہ اپنے آپ کو لٹایا. کیا لٹایا؟ اپنے آپ کو رسول پاک پر قربان کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہاں یہ نام کی برکت ہے یار. میں مٹاتے جا رہا ہوں اور یہ چھپتا جا رہا ہے، چھپتا جا رہا ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. مٹا میں رہا ہوں، آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ مطلب سمجھ میں آ گیا، یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے. ارے بڑا عظمت والا نام ہے. اس کو مٹانے والا مٹ جائے گا، اور جو اسے چنے گا وہ بن جائے گا. یہیں تک بس نہیں معاملہ ہوا. اب ملک شام سے چلا، مدینہ منور آیا. جب یہاں آیا تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا سے پردہ فرما ہے. مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہوئی. مولا علی سے کہا، آیا تھا میں زیارت کے لیے لیکن زیارت نہ ہو سکی. کیا آپ کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی چیز ہے جو جسم سے لگا ہوا مس شدہ ہے؟ یعنی کرتا وغیرہ کچھ ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے. ان کے پاس نہیں رہے گا تو کس کے پاس رہے گا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے، کرتا مبارک ہے میرے پاس. کہا زیارت کرا دیجئے. عقیدہ دیکھو، زیارت کرا دیجئے. مولا علی شیر خدا نے اس کرتے کو دیا، اس نے آنکھوں سے لگایا. جب لگایا تو تصور محبوب کی کیفیت پیدا ہوئی. برداشت نہیں ہوا، وہاں سے چلا رسول پاک کی بارگاہ میں یعنی مزار نبی پر حاضر ہو گیا. حاضر ہو کر کے وہیں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم ان کنتا قبلتا اسلامی فاقبض روحی. اے میرے پروردگار،
اگر تو نے میرے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو میری روح کو قبض کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ اکبر، فاقبض روحی، یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا، اس کی روح قبر سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مولا علی شیر خدا نے اسے غسل دیا اور اس کے بعد جنت البقیع میں اس کو دفن کیا۔ کتنا اونچا مقام ہوا؟ مصطفیٰ کے نام کی برکت، مصطفیٰ کے نام سے پیار کیا، محبت کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، مصطفیٰ کے قدم ناز میں موت نصیب ہوئی، مصطفیٰ کے شہر میں جنت البقیع میں مدفن اس کو مل گیا۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ ہم رسول سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے پیارے محبت میں ہمیں بھی بلا لیجئے اور ہم آپ ہی کے پڑوس بن جائیں، آپ ہی کے قدم ناز میں ہماری موت ہو جائے۔ آمین۔ فاروق اعظم نے یہی دعا مانگی تھی۔ جو اللہ والے گزرے ہیں ان کے دل میں یہی طلب تھی کہ ہمیں کچھ ملے نہ ملے مدینہ مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اسی لیے کسی شاعر نے کہا کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، سبحان اللہ۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں مجھ کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں مجھ کو زمانے میں، ارے مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، سبحان اللہ آمین اللہم۔ مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، یہی تمنا ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو مدینہ والا ہو گیا، جس کو مدینے میں جگہ مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اور کی محبت میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا سمجھ جائیے آپ کی زندگی کی معراج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فضول نہ جانیے گا، جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں وہ سمجھ جاؤ ان کو کم نصیب کہوں گا۔ آؤ محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضری دو، جو تمہیں چاہیے سب ملے گا، حق ہے۔ جو چاہو سب ملے گا، اجی ملتا تو یہی ہے، تم کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کسی اور کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جس در سے ہمیں ملنا ہے وہ در مصطفیٰ ہے، اسی در سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس در کو جس نے چھوڑ دیا سب کچھ چھوٹ گیا، اسی در سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اور ملتا رہے گا۔ اسی لیے آپ جتنا موقع ملے آقا کی سیرت پاک کو پڑھتے چلے جائیں، ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ بھری کتابیں پڑھی ہیں، چاہے بخاری ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ترمذی ہو، چاہے ابن ماجہ ہو، چاہے ابن داؤد ہو، ساری حدیث کی کتاب ہے، پڑھیے۔ اور سارے محدثین نے کس کا تذکرہ کیا ہے بتائیے نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کا تذکرہ کیا ہے؟ ارے صاحب خصائل مصطفیٰ پڑھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لمحائے مبارک کا، سبحان اللہ۔ رخ انور کا، سبحان اللہ، یہ سوئے مبارک کا سبحان اللہ۔ کوئی جواب نہیں ہے، اور بیان کرنے کا اتنا نرالا انوکھا انداز، ادب کی جھلکیاں وہاں سے نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا کا یہ جو جسم پاک تھا نا، اتنا گورا، اتنا خوبصورت، سبحان اللہ۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ ارے میں کہتا ہوں جواب کہاں سے کوئی لائے گا بھائی؟ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ارے ساری تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملا۔ سبحان اللہ سبحان کیا تم جواب لاؤ گے مصطفیٰ کا؟ جواب لانے والا لاجواب ہو جائے گا۔ میرے آقا
کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ خدا نے مصطفیٰ جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اسی لیے ذرا چلو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی حق ہے، حق ہے۔ ہے نا؟ ارے یہ تو ایمان ہے، ایمان اتنا خوبصورت، اتنا شاندار تعریف کی ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاروق اعظم کا دور ہے، آپ کے زمانے میں قحط سالی آئی۔ عقیدہ دیکھیے گا، لوگ پریشان ہیں۔ ایک صاحب آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ کہاں کھڑے تھے؟ مزار مصطفیٰ پر کھڑے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خام میں انہیں اشارہ کیا کہ جاؤ عمر کے پاس، جاؤ عمر کے پاس، عمر سے کہو کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ عمر سے کہو۔ فاروق اعظم کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی نے خواب میں ارشاد فرمایا عمر سے کہو دعا کریں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا زندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے، میرے آقا مزار مبارک میں زندہ ہے، جو جو چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو جو انہیں پکارتا ہے محبت سے اسے بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سرکار کے ساتھ چل رہا تھا تو دیکھا میں نے، جب میرے آقا جنگل کے پاس سے، درختوں کے پاس سے گزر رہے تھے، یہ درخت بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، پہاڑ کے پتھر بھی آپ کو سلام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا معاملہ، کیا بات ہے؟ ارے ہم لوگوں سے زیادہ یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، تم نہیں پہچانتے، تمہارے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ درختوں کے بیچ گزرتے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم انسان ہو کر کے یار ہم کہ نہیں ایسا نہیں ویسا، کیا ایسا ویسا؟ اس کا مطلب تم درخت سے بھی بدتر ہو، تم پتھر سے بھی بدتر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سے اچھا تو وہ درخت ہے جو عاشق رسول ہے، سبحان وہ اللہ۔ پتھر تم سے بہتر ہے جو عاشق رسول ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے ثابت کر دیا، وہ سلام پڑھ کے ثابت کر دیا کہ ہم رسول کے سچے غلام ہیں، ہم رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور تم تو فتویٰ جاری کرتے ہو، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے اب پڑھ لو، سوئے سوئے پڑھ لو، یہ کیا ہے؟ ارے ایک عاشق کی بولی تو یہ ہوتی ہے، جب جب موقع مل جائے رسول کی بارگاہ میں درود پاک کثرت سے پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ ایک عاشق کا انداز یہ ہوتا ہے، عاشق پر عاشق، اگر چاہتے ہو اپنے آپ کو کامیاب کرنا، عاشق بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ یہ تو دنیا آنی فانی ہے، آؤ گے جاؤ گے، تمہارا نام و نشان تک نہیں دیا جائے گا۔ تذکرہ تو عاشقوں کا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو لٹا دیا ہے، انہیں کا تذکرہ ہوتا ہے۔
دیکھو سب سے پہلے تذکرہ ابو بکر صدیق کا ہوتا ہے، فاروق اعظم کا ہوتا ہے، عثمان غنی کا ہوتا ہے، مولا علی کا ہوتا ہے، حسن کریمین کا ہوتا ہے، غوث و خواجہ کا ہوتا ہے۔ یہ تمام بزرگان دین، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ غریب نواز، آپ کی بمبئی کی سرزمین پر سید عبد الرحمن شاہ بابا جو شاہ ڈوگری ہیں، ان کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان ان کو ان اللہ کے دل میں سچی محبت ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، خدا راضی ہو گیا، تو آج ہم ان کو راضی کرنے میں لگ گئے ہیں، ہم ان کی دربار کے بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، ان کے دربار میں آتے ہیں۔ اے سید عبد الرحمن شاہ بابا، آپ شاہ ڈوگری ہو، آپ نظر کرم فرما دو، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جس نے دنیا میں اپنے آپ کو مٹا دیا، فنا کر دیا، اللہ اور رسول کو راضی کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کی کامیابی کی بات تو یہ ہے اس کے در پہ لوگ آتے اور جاتے ہیں، اس کو منانے میں لگے رہتے ہیں کہ اب آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ نے خدا کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن جن لوگوں نے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہے نا؟ پھر آئیے آقا کے نام پاک کی برکت دیکھیے۔ حضرت عثمان بن حنیف یہ خود روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو پیش کر کے وسیلے کا ثبوت بھی دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب وہ کوئی ایسی حدیث بتاؤ نا جو بڑی کتابوں میں حدیث کی موجود ہو۔ تو انہوں نے کہا ابن ماجہ چھوٹی کتاب ہے، مسلم شریف چھوٹی کتاب ہے، سیاہ ستہ بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں تب ٹھیک ہے، تب بتاؤ۔ سنو آپ، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک نابینا شخص رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے بینا کر دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، طریقہ بتایا، جاؤ وضو بناؤ، وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعا مانگو جیسے میں کہتا ہوں، طریقہ سنو۔ وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے میرے پروردگار، تیرے محبوب کے وسیلے سے کئی طرف متوجہ ہوتا ہو، مجھے بینا کر دے۔ سبحان اللہ۔ رسول باوقار کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا ہے، ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے بینا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو شبہ ہو تو مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھ لے، ہر وقت بے فکر کے لوگ مسلم پڑھتے ہیں، ابن ماجہ پڑھتے ہیں، اس روایت کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ تو میں مجھے بتانا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ایک نابینا کو اللہ بینا کر رہا ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نابینا کو بینا کر رہا ہے، آنکھ عطا کر رہا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، اگر تمہیں آنکھ چاہیے مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو، رسول کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بینا کر دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آنکھ عطا کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنا تو ڈائریکٹ تم کو ملنے والا نہیں ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ارے تم دنیا میں کسی بڑے انسان کے پاس جانے کے لیے ڈائریکٹ نہیں جا پاتے ہو، اس کا سہارا لیتے ہو، سفارشی بناتے ہو، پھر لے کے جاتے ہو۔ وہ تو احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس بارگاہ میں جانے کے لیے، اس بارگاہ میں کچھ طلب کرنے کے لیے بڑی بارگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کی بارگاہ میں کچھ طلب کرنا ہے تو خدا کے بعد جو سب سے بڑی بارگاہ ہے وہ در مصطفیٰ ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں وسیلہ طلب کرو، مصطفیٰ کا وسیلہ بناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔
ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے وسیلہ کی، کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی یار تم لوگ سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، یہ جو نماز تم پڑھتے ہو نا، یہ نماز بھی بنا وسیلے کے نہیں ملی ہے، قرآن بھی نہیں ملا ہے، جس پر تمہارا دعویٰ ہے وہ چیز بھی تمہیں نہیں ملی ہے۔ ارے خدا کو تم پہچان بھی نہیں پاتے بنا وسیلے کے۔ رسول نے پہچان کرایا تو پہچان ہوئی۔ رسول باوقار نماز لے کے نہ آتے شب معراج میں تو تمہیں نماز نہ ملتی۔ یہ رسول کا صدقہ ہے، جس قرآن کو پڑھ کے تم قرآن والے بنتے ہو کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ قرآن بھی حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ بے شک وہ قرآن بھی حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ نہ پائے ہو آپ، میرے آقا نے کہا یہ قرآن ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، یہ ہے کیا؟ یہ حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے یہ۔ تو اس حدیث کے بغیر قرآن نہیں۔ تو بنا حدیث سے قرآن کیسے پڑھ لے گا؟ تو بنا حدیث کے نماز کیسے پڑھ لے گا؟ تو سمجھ میں آ گیا، دعویٰ زیادہ مت کرو، دعویٰ کے لیے دلیل ضروری ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ آئیں ہم آپ کو ہر بات کی دلیل پیش کریں۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پر دلیل پیش کرتے چلے جائیں، جب بات آئے گی تو دلیل بھی پیش کریں گے، سب پیش کی جائے گی، لیکن عقیدہ اچھا بناؤ۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک نابینا ایک بینا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سبحان اللہ، اور ایک دوسری حدیث دیکھیے، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ایک صاحب جانے کے لیے پریشان تھے، جاتے تھے، کچھ توجہ نہیں کرتے تھے۔ عثمان غنی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب پریشان ہو گئے تو وہ آئے عثمان بن حنیف کے پاس، کہا کہ کیا بتاؤں، بڑا پریشان ہو گیا ہوں، سیدنا عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں توجہ ہی نہیں کرتے۔ اب ان کے سامنے یہ واقعہ گزرا تھا، انہوں نے کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں تمہیں، اس پر تم عمل کرو۔ کہا کیا نسخہ ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے ایک نابینا بینا ہو گیا۔ کہا کیسے ہو گیا؟ کہا بتا رہا ہوں تم کو، جاؤ سب سے پہلے وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور ایسے ایسے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، دعا کرنے کے بعد تم جاؤ، دیکھو تمہارا کام بن جائے گا۔ ان کا بیان یہ ہے صاحب کہ ہم نے ویسے ہی کیا، اور اس کے بعد جب جاتے ہیں سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر جیسے کھڑے ہوتے، کہا بھائی آؤ اندر چلے آؤ، آؤ تمہیں کیا کام ہے، کیا تمہیں ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیا نا سمجھ میں؟ وسیلہ بڑی چیز ہے، وسیلے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، بنا وسیلے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے وسیلے کے قائل رہو گے، خود قرآن نے وسیلے کے تعلق سے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ، صراحت کے ساتھ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وسیلہ کون بن سکتا ہے؟ سب سے بڑی ذات جو اسے بناؤ، اور وہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر یہ بات ادھر سے سمجھ میں نہیں آتی تو ادھر سے سمجھا دیتے ہیں بات، چونکہ وسیلے کی آ گئی تو ذرا سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، سبحان اللہ، اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے اعلان کر دیا خدا ایک ہے، کہیں تم کو شک شبہ نہ ہونے پائے کہ اکیلا کیسے اتنا بڑا کام کرے گا، اس لیے اس کو ضرورت پیش آئے کسی اور کی، تو صاحب کہہ دیا اللہ الصمد، سبحان اللہ، سن میں اکیلا ہوں،
اور میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی نہ ہمسر ہے نہ کوئی اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی تمام صفتوں کو بیان کر دیا۔ اے میرے بندو سن لو، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرے جوڑ کا کوئی نہیں، میرا کوئی شریک کار نہیں، میں اکیلا ہوں اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ رب فرما رہا ہے۔ اسی رب نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، پانی برساؤں گا فرشتے کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ روزی دوں گا فرشتے کے ذریعے سے، اللہ۔ تم کو زندہ کیا ہے، تمہارے جسم میں روح ڈالا فرشتے کے ذریعے سے، تمہیں موت دوں گا فرشتے کے ذریعے سے، تمہاری ہر ضرورتوں کو پوری کروں گا فرشتے کے ذریعے سے۔ پتہ یہ چل رہا ہے وہ خالق کائنات ہو کر، وہ رب قدیر ہو کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر جس کی ذات ہے، اس کی شان یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان تمام کے باوجود جو چیزیں دیتا ہے وہ سینے سے دے رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے نواز رہا ہے، تو سمجھ بھی یہ آ گیا جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جب وہ بنا وسیلے کے نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگ تو محتاج ہے، سراپا محتاج ہے، ہمیں تو ضرورت ہی ہے، ہم تو ہمیشہ ضرورت مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے وسیلے کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے بندو طریقہ دیکھ لو، ضابطہ دیکھ لو، اور اپنی زندگی گزارنے کا ضابطہ وصول دیکھ لو، کس طریقے سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، کس طریقے سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم مجھ سے ملنا چاہو گے، تمہاری حیثیت نہیں کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے مل سکتے ہو، تمہارے درمیان میں اپنا محبوب بھیج رہا ہو، ایسا میرا محبوب ہے، تم وہاں عرضی ڈالو، تمہاری عرضیاں میرا محبوب مجھ تک پہنچائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا محبوب مجھ تک پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، وہ رسول نہ آتے تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ ہوتا۔ وہ رسول آئے ہمیں سب کچھ ملا، رسول آئے ہمیں ہر چیز کا شعور حاصل ہو گیا، وہ آئے ہمیں عزت و وقار مل گیا، وہ آئے ہمیں رحمان کا پتہ مل گیا، وہ نہ آتے تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ ملتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آمد رسول کے موقع پر ہم جشن منائیں، ہم بول دیجیے نا سبحان اللہ۔ اب لفظ جشن آ گیا تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے نا؟ کیا کہتے ہیں صاحب؟ ارے یار یہ سنی لوگ جشن جشن کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، جشن تو ہم مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہاں تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ فیصلہ نہیں کرتے؟ صحیح کیا بھائی فیصلہ نہیں کرتے؟ کہاں اصل میں 12 ربیع الاول شریف جو تاریخ ہے، 12 تاریخ کو سرکار پیدا بھی ہوئے ہیں اور سرکار کا وصال بھی ہوا ہے، تو آپ لوگ عرس نہیں مناتے ہو، آپ لوگ خالی پیدائش کا جشن ہی مناتے ہو۔ تو سنیوں نے جواب دیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پہلے پیدا ہوئے ہیں، سبحان اللہ ہمارے نبی سبحان اللہ۔ پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو جو پیدا ہوا ہے ہوتا ہے وہ کام پہلے کیا جاتا ہے، پیدا ہوئے ہیں دنیا میں پہلے تشریف لائے ہیں، تو ضرورت اس بات کی تھی جشن پہلے منایا جائے، سبحان اللہ۔ جشن پہلے منایا جائے، پہلے دنیا میں آئے اس لیے جشن پہلے مناتے ہیں۔ اور تم جو وصال کی بات کر رہے ہو تو سنو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے، حق ہے حق ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے۔ ارے جب زندہ ہے تو کیسے ہم منائیں وصال، کیسے منائیں موت و وفات؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے کہہ بھی دیتا ہوں، وصال کی جو بات آئی ہے سنو، وہ ایک لمحے
کے لیے ایک پردہ آ گیا ہے، اور نہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو. اے لوگوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ایک ہی جشن مناتے ہیں. جملے پر غور کرنا، ہم ایک ہی جشن مناتے ہیں، اور وہ جشن عید میلاد النبی ہے. بقیہ سارے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں. سبحان اللہ. بقیہ سارے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں. ابو بکر سے لے کر جتنے بھی بزرگ صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات اور بزرگان دین، یہ تمام کے تمام لوگوں کا عرس مناتے ہیں. ہم ایک ہی جشن مناتے ہیں، وہ جشن عید میلاد النبی ہے. اس لیے ہمیں زندگی بھر منانے دو. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری، یا علی. سرکار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا. جشن عید میلاد النبی. زندہ آباد. مجھے لگتا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ شعر کہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سبحان اللہ. یہی جشن ہی ہے. جشن ہی کی بات کو سامنے رکھا کہ لوگ ہو، ہمارے ہاں ایک ہی جشن ہے، وہ جشن عید میلاد النبی ہے. ہمیں جشن منا لینے دو، ابھی ہم آسودہ نہیں ہوئے ہیں. ہم مناتے جائیں گے اور تم جلتے جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے. اسی لیے وہ اعلیٰ کا شعر پڑھ دو تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو جائے. فرماتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، نعرے حیدری، یا علی. مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی. زندہ آباد. سنیوں بیدار ہو جاؤ. تم اس رسول کے دامن سے وابستہ ہو جس رسول کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر واقعی مسلمان ہو تمہارے دل میں رسول کی سچی محبت ہونی چاہیے. وہ رسول کائنات جن کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. ایک بیچارہ 100 سال کا گنہگار پاپی ہے. 100 سال، توجہ سے سننا، 100 سال کا گنہگار پاپی، گنہگار. اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں. 100 سال گناہ کیا ہے، بدنام زمانہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب ارے اس کی جنازے کی نماز کون پڑھے گا، گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. وہی آتی ہے موسیٰ، جا دیکھ بھلا مقام پر گندگی کے ڈھیر پر ایک شخص ہے، اسے تو لے، اسے غسل دے اور اس کا کفن دفن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہو گیا، جا کے دیکھ رہے ہیں گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا انسان جس کو دنیا کہتے گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے. اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ تم اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرو. کر تو دیا پورا کام، اطمینان نہیں ہو رہا ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. خدا کی بارگاہ مرضی پیش کی، مولا یہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. دنیا تو یہ کہتی ہے یہ گنہگار سیاہکار ہے، اور تیرا حکم یہ
یہ ہے مجھ سے مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو. معاملہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے موسیٰ تمہیں نہیں پتا ہے جو تجھ پر میں نے نازل کیا تھا توریت شریف, یہ بندہ توریت کی تلاوت کر رہا تھا, اسی تلاوت کے درمیان میں میرے محبوب کا نام آ گیا. میرے محبوب کا نام جیسے ہی دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد آنکھوں سے لگاتا ہے, چومتا ہے, محبت کا اظہار کرتا ہے. میری رحمت نے گوارا نہ کیا. جس نے میرے محبوب کے نام کو چوم لیا ہو, جس نے میرے محبوب کے نام کا ادب و احترام کر لیا ہو, وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا رہے. یہ بھی رحمت کو گوایا نہیں ہے. اس لیے میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت اسے مل جائے اور تم اپنے ہاتھوں سے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. دوستوں, میرے بزرگوں, بات سمجھ میں آ گئی. ایک گنہگار انسان رسول باوقار کے نام کا احترام کر کے جنتی بن سکتا ہے, جنت کا حقدار بن سکتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلال والے نبی کے ہاتھوں سے اسے غسل نصیب ہو جاتا ہے. سمجھ جاؤ کتنے خوش قسمت ہم لوگ ہیں, اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کی امتی بننے کے لیے انبیاء نبیوں نے دعا مانگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس رسول کے امتی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, جو آئے گا امتی بنے گا. میرے مصطفیٰ کا دور چلے گا, صبح قیامت تک مصطفیٰ کا دور ہوگا, قرآن کا قانون ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی کسی کا چلنے والا نہیں ہے. ہم ہی آخری امت ہے, ہمارے بعد اور کوئی امت نہیں ہے. اور یاد رکھو جیسے میرے نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے, اسی طریقے سے نبی کی یہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جتنا بھی آپ خراج تحسین پیش کرو کم ہے, جتنا بھی محبت کا دم بھرے کم ہے. اس رسول کا صدقہ جو ہمیں ملا ہے ہم کبھی اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے. جتنا بھی ہم کرتے جائیں کم ہے. زندگی کے آخری سانس تک مصطفیٰ کی محبت میں جینے کی دعائیں مانگا کرو, رسول پاک کے نقش قدم پر چلنے کی تمنائیں کیا کرو. جہاں کہیں رہو گے کامیاب رہو گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو رسول پاک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مرنا ہمارا جینا رسول کی محبت میں عطا فرمائے. یہ جو کچھ بھی بیان ہوا مولا کریم بیان کرنے میں, وضاحت کرنے میں, سمجھنے سمجھانے میں کسی قسم کوئی لفظ خطائیں ہوئی ہوں مولا کریم تیری بارگاہ میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.